السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ وسلم اجمعین، اما بعد۔ برادر عزیز مولانا محمد حسین صاحب مسکی جامعی حفظہ اللہ، اساتذہ کلیہ فاطمۃ الزہرا الاسلامیہ للبنات ہرپنہلی و معلمات و عزیز طالبات، صبح سے مسابقہ حمد و نعت میں آپ سب شریک رہی ہیں، اور میں نے دیکھا کہ آپ سب صبح سے بہت نشیط ہیں۔ اس سے پہلے بھی کئی ایک ہمارے پروگرام ہوتے، تذکیری نصیحتی پروگرام ہوتے، واعظ و نصیحت ہوتی، تو میں دیکھتا تھا کہ بعض بچیاں اونگ رہی ہیں، بعض بچیاں سو رہی ہیں، ان کو بار بار بیدار کرنا پڑتا تھا۔ لیکن چونکہ یہ شعر و شاعری، یہ ادبی جو مجلس ہے، حمد ہے، نعت ہے، اس میں ایک طرح کا جو ہے نا وہ ساری طالبات کو ایسی کشش اس کے اندر ہے کہ ساری طالبات جو ہے بخوشی پورے نشیط ہو کر کے دلچسپی لے رہی تھیں۔ الحمدللہ، یہ اس بات پر میں اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرتا ہوں کہ ہمارے ادارے میں الحمدللہ جو بھی پروگرام ہوتے ہیں، میں نے ایک مثال دی ایسے ہی کہ کبھی کبھی ایک آدھ چھوٹی بچی اس طرح وہ اونگنے لگتی ہے، لیکن میں نے دیکھا بڑے بڑے اداروں میں، نامی گرامی نامور مشہور ادارے میں نے دیکھا کہ پروگرام ہو رہا تھا تو بڑے لڑکے جن کی عمر 10 سال، 11 سال، 12 سال، 13 سال، تو کوئی سجدے میں تھا اور تو کوئی جو ہے نا سو گیا تھا پوری طرح۔ خطیب خطبہ دے رہے ہیں، بڑے علماء آئے ہوئے ہیں، ایسے بھی میں نے دیکھا، لیکن الحمدللہ یہاں ایسی بات نہیں ہے۔ عزیز طالبات، ہمارے معزز مہمان مولانا محمد حسین صاحب نے آپ کا دل موہ لیا ہے، تو ہمارا جو انتخاب تھا وہ انتخاب 100% نہیں بلکہ 100% سے بڑھ کر صحیح تھا۔ آپ نے واقعی بہت اچھے انداز میں، دل کو موہ لینے والے انداز میں آپ نے بہت سی نصیحتیں فرمائی اور کچھ چٹکلے بھی پیش کیے۔ ہماری امید سے زیادہ آپ نے اپنی صلاحیت کا، اپنی دردمندی کا اور اس ادارے سے آپ کے خلوص اور محبت کا اظہار فرمایا، اس کے لیے میں مشکور ہوں۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ ایک مختصر وقت میں صرف میں نے فون کیا منگل کو کہ ہمارے یہاں پروگرام ہے، اور مجھے پتا تھا کہ آپ کا مزاج شاعرانہ ہے اور آپ شعر و شاعری سے دلچسپی رکھتے ہیں، تو میں نے آپ کو اور ایک اور مولانا محمد عمر صاحب جامعی لنگسور چھاونی کے، جو عمر عربک کالج تالی کوٹ کے، حضرت بلال کالج تالی کوٹ کے وہ پرنسپال تھے، ان کو بھی میں نے دعوت دی، وہ بھی تیار تھے، لیکن کسی وجہ سے وہ نہیں آ سکے۔ بہرکیف ہمارے معزز مہمان نے بہت اچھے انداز میں، علمی انداز میں بھی، اور کچھ ایسی باتیں جو آپ کی سمجھ میں آنے والی ہوں، آپ کے معیار کو دیکھ کر کے، بچیوں کے معیار کو دیکھ کر کے آپ نے بہت اچھی تقریر فرمائی۔ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین آپ کے عمر میں، آپ کے رزق میں اور دین و ایمان میں اللہ تعالیٰ خیر و برکتیں عطا فرمائے۔ عزیز طالبات، یہ جو آج کا پروگرام ہے، اور آپ نے ماشاءاللہ بہت اچھے انداز میں نظمیں پڑھیں، جیسے ہمارے معزز مہمان کہہ رہے تھے کہ کس کو کتنے نمبر دیں، یہ ممتحن کے لیے بڑی آزمائش ہوتی ہے، بڑی آزمائش ہوتی ہے۔ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہم کسی کو نمبر دے دیتے ہیں زیادہ، لیکن یہ کہ بعد میں پھر آنے والی طالبہ کو دیکھتے ہیں تو ان سے اچھے انداز میں پڑھتے ہیں۔ جو نمبر ہم دے سکتے ہیں زیادہ سے زیادہ، بعد میں آنے والی طالبہ اس سے اچھے انداز میں پڑھتی ہیں۔ آپ میں سے ہر ایک اس قابل تھیں کہ ان کو زیادہ سے زیادہ نمبر دیے جائیں۔
تو لہٰذا میں آپ سب کو مبارکبادی دیتا ہوں. چھوٹی بچیوں نے بھی الحمدللہ پوری کوشش کی بغیر کسی جھجک کے. ہماری طالبات نے اچھے انداز میں حمد، نعت اور غزلیں اور اسی طرح انہوں نے بہت سی وہ اپنا اپنا کلام انہوں نے پیش کیا بہت اچھے انداز میں. بچیوں نے بھی اچھے انداز میں پیش کیا. اصل میں یہ جو نظمیں ہیں، یہ جو حمد و نعت ہیں، یہ سب آپ کو چاہیے کہ آپ ایک ڈائری میں نوٹ کر کے رکھیں. ڈائری میں نوٹ کر کے رکھیں، وہ ایک کاپی بنائیں، بیاض بنائیں، وہ محفوظ رکھیں. آج جو آپ کی آواز ہے نا، یہ ضروری نہیں کہ کل بھی آپ کی آواز یہی رہے. بچپن میں میرا حال یہ تھا کہ میں ہر جلسے میں میری نظم ہوتی تھی. ہر جلسے میں پہلے میری نظم ہوتی تھی اور میں بہت انعام بھی لیا کرتا تھا. اور جنون کی حد تک سمجھیے کہ وہ شعر و شاعری سے فارسی میں شاعری کرتا تھا. میں شروع کیا تھا لیکن کیا بتائیں، میں اشعار لے کر کے گیا میرے استاد کے پاس. ان کا مزاج بھی بڑا عجیب تھا. انہوں نے ایسے جھڑک دیا پہلے روز میں نے کہا کہ اب شعر و شاعری کرنا مناسب نہیں ہے اور میرا حوصلہ اور دل ٹوٹ گیا. پھر میں نے اس کو چھوڑ دیا. لیکن اور پورے جو ہے نا شوق کے ساتھ میں نظمیں پڑھا کرتا تھا. اور بتاؤں میں کہ جنون کی حد تک تھا. ایک بات بتاؤں تو شاید غلط نہ ہوگا، بچیاں غلط نہ سمجھیں. منشی فاضل فائنل کا میرا امتحان تھا. منشی فاضل فائنل کا امتحان تھا. امتحان میں جا رہا تھا. پہلے ریڈیو تو تھا گھروں میں، ہم تو ریڈیو رکھتے نہیں تھے. جا رہا تھا، ایک ایسا گانا آ گیا دلیپ کمار نے جو گایا تو کھڑا ہو گیا سنتے. مجھے خبر بھی نہیں رہی کہ میں کیا کر رہا ہوں. اور جب پہنچا تو اندر داخل ہونے کا امتحان کا، میں پبلک ایگزام ہے وہ منشی فاضل فائنل اور یونیورسٹی میں، اس نے روک دیا، کہا کہ تم اندر داخل نہیں ہو سکتے. تو بارے کہ میں نے سوچا، خیر اندر جگہ مل گئی، میں گیا. میں نے سوچا کہ یہ بھی حد سے زیادہ جنون ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے. تو کیا بتائیں، وہ جوانی بھی تھی، کہیے بچپنا بھی تھا، ناتجربے کاری تھی. میں نے اس کاپی کو جلا دیا، کہا نہیں رکھنا چاہیے اس کو. اس طرح کے فیصلے بھی ہو جاتے ہیں کبھی کبھی، غلط فیصلے. میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ وہ جو نظموں کی کاپیاں جو ہوتی ہیں اس کو اپنے پاس رکھیے. اور میں آپ سے یہ کہوں گا کہ اس کی اصلاح کروا لیجیے. ہوتا یہ ہے کہ ایک نظم آپ سنتے ہیں، سننے کے بعد آہستہ آہستہ جو ہے اس میں بڑی تبدیلیاں آ جاتی ہیں. کیا ہو جاتا ہے. اس کے لیے آپ کو چاہیے کہ اس کی اصلاح آپ کر لیں. میں کہنا چاہتا ہوں کہ 99% طالبات نے تلفظ اور ہر حیثیت سے بہت صحیح تلفظ کے ساتھ انہوں نے نظمیں پڑھی ہیں. الا ایک بعض طالبات نے وہ جو نظمیں پڑھی ہیں اس میں کچھ تلفظ کی غلطیاں تھیں، اس کی اصلاح ہونی چاہیے. دوسری بات یہ ہے، دیکھیے اصناف ہیں، غزل ہے، حمد ہے، نعت ہے، مرثیہ ہے، رضیہ اشعار ہیں. آپ کو ایسا نہیں پڑھنا چاہیے کہ غزل ہے تو آپ اس کی لے جو ہے، اس کی طرز آپ کے پاس وہ مرثیہ کی ہے. مرثیہ سمجھتے ہیں؟ کسی کی وفات پر جو لکھی جاتی ہے نا، اس وفات پہ جو لکھی جاتی ہیں اس طرز کو اختیار کریں. آپ پڑھ رہی ہیں غزل، آپ پڑھ رہی ہیں نعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، یا آپ اس پہ وہ مرثیہ کا طرز اختیار کر رہی ہیں تو وہ صحیح نہیں ہے، اچھا درست نہیں کہتے اس کو. اور پرانے جو طرز ہیں اسی کی بنیاد پر آپ دوسری نظمیں سیٹ کرنے کی کوشش نہ کیجیے. آج تو بہت میدان ایسا ہے کہ آپ نئے نظمیں اور نئے کلام، غزلیں اور نعت و حمد وغیرہ وہ آپ سیکھ سکتی ہیں اور اس پہ آپ حاصل کر سکتی ہیں. آپ کوشش کیجیے اس کی. اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ کو چاہیے کہ جو بھی آپ اشعار آپ پڑھیں، یاد کریں، جیسے ہمارے سابق معزز مہمان نے کہا، وہ اشعار جو آپ کی تقاریر میں آپ کے کام آ سکیں اور وہ عام فہم بھی ہونا چاہیے. میں نے میرے استاد کے سامنے ایک مرتبہ میں نے کہا کہ وہ سامان 100 برس کا ہے پل کی خبر نہیں، آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا ہے پل کی خبر نہیں. میرے استاد نے کہا نہیں بیٹے، آپ کل کی خبر کہو.
میں نے کہا شعر میں تو وہی ہے، پل کی خبر نہیں. کہنے لگے سامنے والے جو ہے نا وہ پل نہیں سمجھتے تو اس کو کل کر دو نا، کیا فرق پڑا، وزن تو وہی ہے. جی تو برکیف ایسے اشعار جو بہت جامع ہوں اور لوگوں کی سمجھ میں نہ آنے والے ہوں، ایسے اشعار کے بجائے آپ کو چاہیے کہ آپ ایسے اشعار یاد کریں جو آپ جب تقریر کریں، واعظ کریں، نصیحت کریں، اور ایسے اشعار آپ اپنی بہنوں کو، اپنے پڑوسیوں کو، اپنے گھر کے بچوں کو آپ یاد دلائیں تو ان سے ان کے عقیدے کی اصلاح ہوتی ہو، ان کے عقیدے کی، ان کے اخلاق کی اصلاح ہوتی ہو. ایسے اشعار، ایسی نظمیں آپ یاد کیجیے. اور میں نے دیکھا کہ علامہ اقبال کے نام پر بار بار ایک بچی علامہ اقبال کے اشعار پیش کر رہی تھی، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ وہ علامہ اقبال کے اشعار نہیں تھے. علامہ اقبال کے اشعار کے لیے آپ کو چاہیے کہ آپ علامہ اقبال کے جو کلام، مجموعہ کلام ہے، ان کو اپنے سامنے، کلیات اقبال کو سامنے رکھیے، اور اس کو رکھ کر کے آپ کو چاہیے کہ آپ علامہ اقبال کے اشعار کو یاد کریں. لیکن میں یہاں یہ بھی کہنا چاہوں گا، علامہ اقبال کے اشعار کے سلسلے میں ہم کو بہت محتاط رہنا ہے. جیسے ابھی ہمارے سابق مقرر نے کہا کہ علامہ اقبال کے بہت سے اشعار، وہ شکوہ جواب شکوہ جو انہوں نے پہلے لکھا، بعد میں جواب شکوہ لکھا، اور خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے آگے خدا بندے سے خود پوچھے تیری رضا کیا ہے. جی اب اس طرح کے خودی ہے کیا؟ ہم پڑھے فلسفہ خودی کا، ہم نے خودی پر اسرار خودی، رموز بے خودی، فارسی کے کتاب ہم نے پڑھی، پوری کتاب ہم نے پڑھ لی، خودی کیا ہے ہم کو خود معلوم نہیں ہوا، آج بھی پتہ نہیں خودی کیا ہے، کیا سمجھ میں نہیں آتا کہ خودی کیا ہے. جی تو اس طرح علامہ اقبال کے اشعار کے سلسلے میں ہم کو بہت محتاط رہنا چاہیے. اور جیسے کہ میں نے بھی کہا اشعار کے سلسلے میں کہ یہ عبادت ہے، سوداگری نہیں ہے، یہاں جزا کی امید نہیں رکھنی چاہیے. ہمارا تو ایمان ہے مالک یوم الدین، یوم جزا کا مالک. ہم جو بھی انا کذالک نجزی المحسنین، معلوم ہوا وہ جزا پر ہمارا ایمان ہے. تو جو بھی اشعار آپ یاد کرتے ہیں، اشعار یاد کرنے سے پہلے آپ کو سمجھ کے یاد کرنا چاہیے. اور اس کے علاوہ جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا، دیکھیے ہمارے بچپن میں ہم کو پڑھاتے تھے، خدا فرما چکا خوراک کے اندر، میرے محتاج ہیں پیرو پیمبر، نہیں طاقت کسی میں کہ کام آوے بے کسی میں. اس طرح کے اشعار ہم کو یاد دلاتے تھے، اور ہم نے یہ یاد کیا بچپن میں. اور جب آپ تقریر میں کہیں گے جو میں سر بسجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا، تیرا دل تو ہے صنم آشنا تجھے کیا ملے گا نماز میں. جب آپ تقریروں میں کہیں گے اچھے اشعار، تو وہ آپ 15 منٹ 10 منٹ جو تقریر کریں گے نا، اس کے پورا خلاصہ آپ اگر چاہیں تو 2-4 اشعار میں مکمل کر سکتے ہیں. علامہ حالی کے اشعار بہت عقیدے کی اصلاح کے لیے، نعت اور حمد وغیرہ علامہ حالی کے، آپ زیادہ سے زیادہ علامہ اقبال کے بجائے علامہ حالی کے، اکبر الہ آبادی کے، ذوق کے، داغ دہلوی کے، مومن خان مومن کے، چکبست کے جو پرانے شعراء ہیں، جگر مراد آبادی کے، آپ ان کے جو اشعار ہیں آپ ان کا کلام لے کر کے اس میں سے آپ منتخب کر کے یاد کریں. یہ بہت اچھے اشعار ہیں، یہ بہت کام آئیں گے. بلکہ بہت لمبی تقریر کرنے کے بجائے میں چاہتا ہوں کہ ایک بات مجلس کے مزہ کو بدلنے کے لیے ایک شعر پیش کرنا چاہتا ہوں. اگر بہت اچھا شعر ہے، مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمہ اللہ، جماعت اہل حدیث کے بہت بڑے عالم ہیں. وہ صحابہ کی سیرت بھی آپ کو پڑھنا چاہیے. اب ہماری بچیوں کا، مدرسے کے طلباء و طالبات کا مزاج کیا ہے پتہ ہے؟ علماء جو نوٹس لکھاتے ہیں نا اس کو ازبر کر لینا، سوالات کے پرچوں کو رکھ کر کے جوابات یاد کر لینا، زیادہ سے زیادہ نمبر لے کر کے ممتاز آ جانا، اور سمجھنا کہ ہم ممتاز آ کر کے ہم نے بہت میدان مار لیا ہے. اس سے علمی صلاحیت بڑھتی نہیں ہے، آپ خارجی مطالعہ آپ کا ہونا چاہیے. تو علامہ ثناء اللہ امرتسری رحمہ اللہ وہ قادیانیوں کے دشمن تھے. وہ مرزا قادیانی جس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا اس کے سخت مخالف تھے، ساری زندگی مخالفت کی. اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت فرمائے. پورے ہندوستان میں کسی بھی جماعت میں قادیانیت کے خلاف کام کرنے والے کوئی عالم تھے تو تنہا وہی اکیلے عالم تھے، جھوٹا نبی قادیانی.
تو مولانا ثناء اللہ امرتسری قادیان جو شہر تھا جہاں وہ رہتا تھا، ہر سال وہاں جاتے اس کے شہر میں اس کے خلاف بہت بڑے بڑے جلسے کیا کرتے تھے اور چیلنج کرتے اس کو. وہ مر گیا، انتقال ہو گیا، نبوت کا دعویٰ کیا نا. وہ کہاں انتقال ہوا، کہاں مرا پتہ ہے آپ کو؟ بیت الخلاء میں مر گیا. لوگوں نے کہا، مولانا نے کہا، نبی کا جہاں انتقال ہوتا ہے وہیں اس کو دفن کیا جاتا ہے، اس کو وہیں دفن کرنا چاہیے. خیر انتقال ہوا تو گئے قادیانی، جا کر کہا کہ مولانا زندگی میں جو ہوا ان کی حیات میں ان کی وفات ہو چکی ہے، برائے مہربانی تعزیتی جلسہ ہے، آپ تشریف لائیں. تو کہا کہ ٹھیک میں آ رہا ہوں. اعلان ہو گیا، اشتہار لگ گئے کہ مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمہ اللہ آ رہے ہیں تعزیتی اجلاس میں. اب مولانا کا نام تھا، حیران سارے لوگ، کیا ہو گیا بھئی، یہ ساری زندگی تو ان کی مخالفت کرتے رہے، اب ان کی تائید میں تعزیت میں جا رہے ہیں. گئے، جا کر کھڑے ہو گئے. حضرات، مرزا غلام محمد قادیانی صاحب کے متعلق میں ایک شعر پیش کرنا چاہتا ہوں. شعر پیش کیا، کہا میرے محبوب کے دو ہی نشاں ہیں. محبوب کہتے ہی سارے قادیانی جھومنے لگے. ساری زندگی پتہ نہیں کیا کچھ کہتے تھے، مرنے کے بعد کہہ رہے میرے محبوب کے، بولو جی، دو ہی نشاں تھے. زباں پر گالیاں دیوانی باتیں، زباں پر گالیاں مجنوں سی باتیں. یہ کہہ کے سلام کر کے نیچے اتر گئے. اب بتائیے پورا مجمع حیران رہ گیا کہ مولانا نے کیا کہہ دیا ہے. اس طرح جو ہے نا وہ اشعار میں، جیسے ہمارے نائب ناظم صاحب نے کہا کہ شعر، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ شعر میں حکمت ہے، شعر میں حکمت ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کتاب الحج میں آپ نے پڑھا کہ عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمر خزاں میں بیت اللہ میں وہ اشعار پڑھ رہے تھے. عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے کہا کہ یا عبداللہ بن رواحہ بین ید رسول اللہ وفی الحرم ینشد الشعر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حرم میں تم شعر پڑھتے ہو. اللہ کے نبی خلی، ان کو چھوڑ دو. فَإِنَّهُ أَسْرَهُ مِن نَزْحِ النَّبَلِ، وہ دشمنوں کے لیے ان کے اشعار تیر سے زیادہ تیز ہیں، وار کرتے ہیں. تو اشعار کے اندر بہت جان ہوتی ہے. اس لیے آپ کو چاہیے کہ اپنی تقریروں کو اشعار سے مزین کریں اور اپنے ماحول میں جو ہے نا عقیدے کی اصلاح کے، اخلاق کی اصلاح کے، یہ سب اچھے اچھے اشعار آپ لوگ یاد کریں. اور ذو معنی اشعار بھی یاد کریں. ذو معنی آدمی کو بہت زیادہ جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں مضحکہ بھی نہیں ہونا چاہیے اور بہت زیادہ خشک مزاج بھی نہیں ہونا چاہیے. اللہ کے نبی ظریفانہ گفتگو فرماتے تھے اور خود احادیث کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ظریفانہ گفتگو مزاج تھا اس کے بارے میں ابواب موجود ہیں. لہٰذا آپ کو چاہیے کہ اچھے اشعار وہ آپ کی زبان سے جو اشعار نکلیں اس میں بد اخلاقی کا، بد خلقی کا ایک بھی لفظ نہیں ہونا چاہیے. ایک بھی لفظ نہیں. ایک طالبہ نے، پتہ نہیں نام کیا ہے، میں کہنا نہیں چاہتا، انہوں نے جو کہا کہ اللہ مغفرت فرمانے والا ہے، وہ انسان کے اگر بد اخلاقی ہو وہ لفظ ہماری زبان پہ لانا نہیں چاہتے. ایسے اشعار نہیں یاد کرنا چاہیے. یہ اشعار لوگ پسند نہیں کرتے ہیں. ذو معنی اشعار یاد کیجئے، اچھے اشعار یاد کیجئے جس سے ہماری شرافت، ہماری تہذیب، ہمارے اخلاق کا اظہار ہو. ہماری زبان، ہماری تہذیب، ہماری اخلاق، ہماری شرافت، حسن اخلاق کا اظہار کرتی ہے ہماری زبان. اس لیے ہم کو چاہیے کہ چھوٹے بچے، بڑے، سب چھوٹے بچے بھی حمدیہ نعت، وہ حمدیہ کلام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نعتیہ کلام، یہ سب یاد کرنا چاہیے. بچیوں کو کوشش کرنی چاہیے. باتیں تو بہت ہو گئی ہیں. الحمدللہ اس اجلاس کی کامیابی پر جو کچھ کے محنت کی ہے، اس پر میں ہمارے تمام علماء کرام اور اس کے علاوہ ہماری معلمات سب کو مبارکبادی دیتا ہوں. میں امید کرتا ہوں کہ جس طرح ہمارے معلمین و معلمات طالبات کی اپنی طالبات کی جو ہے تربیت میں اپنا وقت خرچ کر رہے ہیں، میں امید کرتا ہوں کہ ایسے ہی آئندہ وہ طالبات کی تربیت کے لیے کوشش کرتے رہیں گے. دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کوششوں کو قبول فرمائے اور اللہ رب العالمین ان کو اس کا اجر عطا فرمائے.
اور میں ہماری طالبات سے امید رکھتا ہوں کہ ہماری طالبات بھی مدرسے کے اصول و ضوابط اور یہاں آپ کی تربیت کے لیے جو کوششیں کی جا رہی ہیں اس میں آپ ہمارا انتظامیہ کا اور معلمین و معلمات کا بھرپور تعاون کریں گے انشاءاللہ۔ صلی اللہ علی النبی وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کلیہ کے ایک استاد کی جانب سے عائشہ سراج کو 100 روپیہ، سلمہ بابو صاحب کو 100 روپیہ، سعیدہ صفدر علی کو 200 روپیہ دیے جا رہے ہیں۔ جنہوں نے دیا ہے ان کے حق میں آپ دعا فرمائیں۔ آئیں تشریف لائیں۔ کیا نام ہے؟ دعا کرو، جزاک اللہ بولو، جزاک اللہ بولنا۔ اچھی نظر پڑے، ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ ساری طالبات نے ماشاء اللہ بہت کوشش کی، اللہ جزا دے آپ سب کو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاکم اللہ خیر و احسن الجزا۔ عزیز طالبات، اجلاس کی آخری کڑی کلمات تشکر پیش کریں گے استاذ کلیہ شیخ حافظ محمد یحییٰ جامعی حفظہ اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ وقال اللہ تبارک وتعالی لئن شکرتم لأزیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ۔ اس آیت اور حدیث کے پیش نظر میں سب سے پہلے اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرتا ہوں، جس کے فضل و کرم سے ہمارا یہ پروگرام الحمدللہ کامیاب ہوا۔ اب اس کے بعد میں مہمان خصوصی کا شکر ادا کرتا ہوں، جنہوں نے ہماری دعوت پر لبیک کہا اور صبح سے لے کر اب تک ہمارے ساتھ بیٹھے رہے۔ اللہ رب العالمین ان کے آنے کو اور ان کے بیٹھنے کو قبول فرمائے اور ان کے جائز خواہشات کو اللہ رب العالمین پورا کرے۔ اور اس کے بعد میں اسٹیج پر بیٹھے ہوئے تمام اساتذہ کا، اسی طرح معلمین کا، معلمات کا اور تمام طالبات کا بھی شکر ادا کرتا ہوں، جنہوں نے صبح سے اس مجلس میں بیٹھے رہے اور اس پروگرام کو کامیاب بنانے میں اپنا پورا تعاون کیا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمارے بیٹھنے کو قبول فرمائے اور ہماری جو نیک خواہشات ہیں اللہ رب العالمین ان کو پورا فرمائے۔ اب دعا کے ذریعے اس مجلس کا اختتام کرتا ہوں۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔